السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب خیریت سے بھائی؟ اور سب لوگ بتائیے کیسے ہیں، کمنٹ میں لکھ دیجیے گا جو بھی لکھنا ہو۔ ایک اچھی بات سننے کے لیے تھوڑی سا ویڈیو سننے کے لیے وقت دے دیجیے گا، مہربانی ہوگی۔ ایک سوال ہے، سب سے پہلا اس کا جواب بھی دے دوں گا، اور بات میری اور صحیح ہو اچھی ہو تو کمنٹ میں ضرور اس کا جواب دیجیے گا، میں انتظار کروں گا انشاءاللہ۔ بات یہ ہے جناب کہ ہندو ہو یا مسلمان، پہلے آ جائیے مسلمان کی بات پہ۔ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ وحدہ لا شریک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ساری تخلیق کائنات پہ ایمان کا ہونا۔ ایک دم بالکل نچوڑ میں نے بول دیا ہے، قرآن میں جاؤں گا تو لمبی ویڈیو بن جائے گی۔ جیسے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اب جاؤں گا اور آگے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہے نا، عربی چھوڑ دیتا ہوں۔ آخرت پہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ پہ، اللہ کی وحدانیت پہ، اس کے صفات پہ، نبی پہ، انبیاء کرام پہ، صالحین پہ یعنی صحابہ پہ، تابعین پہ، تبع تابعین پہ، یہاں تک کہ وخیرہ وشرہ وبالیوم الآخر، وہ عربی آ ہی گئی، چلو۔ تو یعنی اچھائی برائی پہ اور آخرت پہ ایمان ہونا چاہیے۔ اب آخرت میں کیا ایمان ہے مسلمانوں کا آج کا پتہ ہے؟ مسلمانوں کو کہیں گے کہ اگر چلیے ٹھیک ہے آپ یہاں نہ دیجیے گا تو اللہ کے یہاں دیجیے گا، تو کیا کہے گا؟ اللہ کے یہاں دیکھنے کون گیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ سے استغفار پڑھتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایسا بولنے کے بعد توبہ کیجئے، کلمہ طیبہ پڑھیے، یہ میں بول رہا ہوں، اور عالم دین سے تحقیق کر لیجیے گا۔ میں مدرسے کا ایک طالب علم تھا، جتنا سا علم ہے اتنا سا بات کر رہا ہوں، اور جتنا سا علم رہتا ہے اتنی ہی بات کرتا ہوں، جو نہیں ہے اس پہ میں بات ہی نہیں کرتا ہوں، اس کو حاصل کرتا ہوں، اس کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ تو چلیے، تو بات یہ ہے کہ قبر میں دیکھنے کون گیا ہے، اس کا مطلب ہے اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ آدمی کا ایمان قبر پہ نہیں ہے، آخرت پہ نہیں ہے، ورنہ اگر ایمان ہو تو یہ بات بولے گا نہیں۔ بات صحیح ہے نا؟ اب رہی بات کہ انسان مسلمان کیا جھوٹ بولتا ہے؟ مسلمان کہتے کیسے ہیں؟ اس کا تعریف میں نے کر دیا، ایمان والے کو۔ چلیے، تو ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی فطرت ہے کہ جھوٹ نہیں بولنے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان والا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اس کا مطلب ایمان والا نہیں ہے۔ اور قرآن میں آیا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جو برابر قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہاں تک کہ عالم دین تک کو جھوٹ بولتے دیکھا میں نے۔ اللہ معاف کرے، اور اللہ اسی کو معاف کرے گا جو خود توبہ کرے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ دہرائے، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے۔ اب رہی بات کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پہ، اس کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے، تو کیا جھوٹ ہے؟ کیا چیز جھوٹ ہے؟ باطل، اور سچ بولنا، سچ ہے حق۔ حق اور باطل ایک جگہ، ایک روم میں، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ عطر اور گندگی کو یا گوبر کو یا اس سے بھی بدبودار چیز کو رکھ دیں گے، کیا وہ ایک جگہ رہے گا؟ ہے رکھنے کی جگہ؟ دیکھا کبھی عطر اور گندگی یعنی بدبودار چیز کو، خوشبودار چیز کو ایک جگہ رکھا ہو؟ نہیں ہوتا ہے۔ ویسے ہی جمع نہیں ہو سکتا ہے، یہ دونوں ویسے ہی ہے جیسے زندگی اور موت۔ جیسے انسان کا تعلق روح سے ہے، سانس سے ہے، سانس چل رہی ہے تو انسان زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یہ جھوٹ، مثال کے طور پہ دودھ پانی ملتا نہیں ہے، ہاں دودھ پانی
ایک جگہ ملتا نہیں ہے، اب یوں ملائے تو بھی پکڑاتا ہے، تو اسی طریقے سے چھپتا نہیں ہے. تو جھوٹ اور سچ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے. تو جھوٹ بولتا کیوں ہے بتائیں گے آپ؟ میرا تو ماننا ہے کہ جو ایمان جس کو ہے، ایمان والا، ذرہ برابر میں ایمان ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا. وہ دغل فصل نہیں کرے گا، باطل کا ساتھ نہیں دے گا، نہ جھوٹ کا ساتھ دے گا. وہ ہمیشہ سچ بولے گا، سچ کے ساتھ کھڑا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے. نماز پڑھنا یہ ہمارا کرم ہے، روزہ رکھنا یہ ہمارا کرم ہے، یعنی کام ہے، عمل ہے. نماز پڑھے گا نہیں، ہاں کہے گا ہم ایمان والے ہیں. روزہ رکھے گا نہیں، ایمان والے ہیں. ارے روزہ ایمان نہ رکھے تو اس کے بارے میں کیا عمل ہے یہ سوچ لو، سن لو، دیکھ لو قرآن میں، حدیث میں. نہ تو پڑھنا جانو تو عالم دین کے پاس بیٹھ رہو، اس کی صحبت میں حاصل کرو. طلب العلم کل فریضۃ مسلم و مسلمات، یہ تو حدیث ہے. بچہ پیدا ہونے کے 4 مہینہ 40 دن کے بعد یہ فرض ہو جاتا ہے. اور نماز سن بلوغ کے بعد فرض ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد. پہلے وہی کہتے ہیں، ہم اپنی اس عمر میں ایسے مسلمان کو دیکھا ہوں کہ وہ ڈھول بجا کے مسلمان ہری جھنڈی لے کے بن رہا ہے، کوئی چادر چڑھا کے، کوئی تبلیغ کر کے. علم اس کے پاس نہ ہے، علم حاصل کر لینا تو سدھار ہو جائے گی. وہ کیسا مسلمان ہے جو اپنے اولاد کو، بیوی بچے کو نمازی نہ بنا سکے؟ چیلنج ہے میرا اس مسلمان کو. ہم بھی نہیں بنا پائے ہیں، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، لیکن بہت بڑی پابندی لگائی ہے اولاد پہ میں نے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے. وہ بہت بڑی پابندی ہے. وہ پابندی کیا بتاؤں میں؟ بتا دوں. بیٹی کو میں نے کہا ہے کہ تمہاری شادی ہوگی نا، تمہارے سسرال نہیں جاؤں گا، میں شادی کروں گا، یہ میری ذمہ داری، مجھ پر فرض ہے، واجب ہے. پر میں تمہارے سسرال تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم 5 وقت کی نماز پابند سے نہ پڑھو گی. یہ میرا وعدہ ہے رب سے، اور رب سے وعدہ میں توڑ نہیں سکتا ہوں. باقی بندہ توڑ دیتے تو توڑ دے. شادی کریں گے، اس کا داماد آئے گا، خاطرداری، وہ تو اخلاقی فریضہ ہے، وہ کرنا ہے، وہ دین ہے. تو کیا یہ جھوٹ بولنا دین ہے؟ باطل کا ساتھ دینا دین ہے؟ جھوٹوں کا ساتھ دینا دین ہے؟ ظلم ہوتا دیکھتے رہو، یہ دین ہے؟ بتا دے دین والے پورے علماء کرام کو میرا چیلنج ہے، اس کا جواب میرے کامنٹ میں دے دے. میں سعودی عرب میں، علماء کرام اگر دیکھیں تو وہ بھی جواب دے سکتے ہیں، جو آج میں دین دیکھ رہا ہوں اپنے اس زمانے میں. ٹھیک ہے، پر میرا ایک چیلنج ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. جھوٹ اگر بولتا ہوں تو بول کے بولتا ہوں کہ میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں، دنیا کو سیدھا کرنے کے لیے. کیا کروں؟ تو جھوٹ کو جھوٹ بول کے بولا جائے تو جھوٹ ہی نہیں وہ ہوگا، وہ ہو جاتا ہے سچ. صحیح ہے نا؟ اللہ حافظ.